اور اس نے ایک کالا ریشم کا کپڑا نکالا اور اس کو پھیلایا۔ یکایک اس میں ایک تصویر تھی جو کہ سرخ تھی۔ اس تصویر پر ایک آدمی تھا جس کی دونوں آنکھیں موٹی موٹی تھیں، گردن اس قدر لمبی کہ میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھی تھی، جبکہ اس کی داڑھی نہیں تھی، بالوں کی 2 چٹیاں بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں حسین ترین شکل تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور وہ سب لوگوں سے زیادہ بالوں والے تھے۔ اس کے بعد اس نے ہمارے لیے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں ایک سیاہ ریشمی کپڑا نکالا۔ اس میں بھی ایک تصویر تھی جس پر ایک سفید شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال گھنگرالے بالوں کی طرح، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سر بڑا تھا، داڑھی خوبصورت تھی۔ اس نے پوچھا کہ اس کو تم پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ ریشم نکالا۔ اس میں ایک آدمی تھا جو انتہائی سفید رنگ والا، خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا، لمبے رخسار والا، سفید داڑھی والا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی مسکرا دے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں پہچانتے۔ اس نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا۔ اس میں بھی ایک صورت تھی جو کہ انتہائی سفید تھی۔ یہ تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس نے پوچھا کیا تم لوگ ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رو پڑے، کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ دکھانے والا اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم کیا یہ واقعی وہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، یہ وہی ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک اس صورت کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ہر حالت میں یہ آخری گھر یا آخری کھانا تھا، مگر میں نے اس کو پہلے کھول دیا ہے تاکہ میں اس کو جلدی دیکھوں جو شخص تمہارے ہاں ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کھانا کھولا اور اس میں ایک سیاہ ریشم نکلا۔ اس میں ایک صورت تھی جو گندم گوں سیاہی مائی۔ یکایک دیکھا تو ایک آدمی تھا، انتہائی گنگرالے بالوں والا، گہری آنکھوں والا، تیز نگاہوں والا، سخت چہرے والا، باہم جڑے ہوئے دانتوں والا، موٹے اوپر اٹھے ہوئے ہونٹوں والا، جیسے کہ سخت غصے میں ہے۔ دکھانے والے نے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کے برابر پہلو میں ایک اور صورت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھی، مگر اس کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، پیشانی چوڑی تھی، اس کی آنکھ میں بھینگا پن یا ایک طرف جھکاؤ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ ہارون ابن عمران ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشم نکلوایا۔ اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جس کا رنگ گندمی تھا، بال سیدھے تھے، میانہ قد تھا، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ غصے میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوط علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشمی کپڑا نکلوایا۔ اس میں ایک صورت تھی جو کہ سفید رنگ کا آدمی تھا، ناک کی ہڈی اونچی تھی، رخسار ہلکے تھے، بھرے ہوئے نہیں تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے ایک سفید ریشم کا کپڑا نکلا۔ اس میں ایک صورت تھی جو کہ اسحاق علیہ السلام سے مشابہ تھی، مگر اس کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔
اس نے کہا کہ یہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں ایک سیاہ ریشم نکلا۔ اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو سفید رنگ خوبصورت چہرے والا آدمی تھا۔ ناک کی ہڈی اونچی تھی، خوبصورت قامت تھی۔ اس کے چہرے پر نور غالب تھا، مگر چہرے میں عاجزی پہچانی جا رہی تھی۔ یہ بھی سرخی مائل تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، تمہارے نبی کے دادا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا۔ اس میں ایک سفید ریشم نکلا۔ اس میں ایک صورت تھی آدم علیہ السلام جیسی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر سورج رواں دواں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے منع کیا تو اس نے بتایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک اور دروازہ کھولا۔ اس میں سے ایک سفید ریشم نکلا۔ اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو کہ سرخ رنگ والا تھا۔ پنڈلیاں پتلی تھیں، آنکھیں چھوٹی تھیں، پیٹ بڑا تھا، میانہ قد تھے، جسم پر تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک اور دروازہ کھولا۔ اس میں سے ایک سفید ریشم نکلا۔ اس میں ایک آدمی کی تصویر تھی۔ اس کے پیر لمبے تھے۔ یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ انہوں نے پوچھا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں ایک سیاہ ریشم نکلا۔ اس میں ایک سفید تصویر تھی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ داڑھی انتہائی شدید کالی نہیں تھی، بال زیادہ تھے، آنکھیں خوبصورت، چہرہ خوبصورت۔ انہوں نے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ ہم نے منع کیا تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ ہم نے پوچھا یہ تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل اس کیفیت پر ہیں جس پر انبیاء علیہ السلام کی صورتیں اور شکلیں بنائی گئی تھیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری نبی کی شکل و صورت بالکل انہی کی مثل ہے۔ لہٰذا ہرقل ملک اعظم نے کہا کہ بے شک آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ ان کو اس کی اولاد میں سے انبیاء اکرام ان کو دکھا دیں۔ لہٰذا اللہ نے آدم علیہ السلام پر ان انبیاء کی صورتیں اور شکلیں اتاری تھی، اور وہ آدم علیہ السلام کے خزانے میں محفوظ تھی۔ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے قریب غروب شمس کی جگہ سے ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے نکال لیا تھا۔ اس نے ان کو حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کہا سن لو، اللہ کی قسم، بے شک میرا دل تو خوش ہے میرے ملک سے نکل جانے پر، اور اگر میں عبد اور غلام ہوتا تو اس ملک کو نہ چھوڑتا یہاں تک کہ مر جاتا۔ پھر اس نے ہمیں روانہ کیا اور ہمیں اچھے طریقے سے سلا دیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ہم نے وہ سب کچھ بتایا جو ہم نے دیکھا تھا اور جو کچھ اس نے ہم سے کہا تھا، اور اس نے جو کچھ ہمیں صلا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے رو پڑے اور فرمانے لگے کہ وہ مسکین ہے، اگر اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو وہ ضرور یہ کام کرتا، یعنی اسلام قبول کرتا۔ اس کے بعد کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ لوگ یعنی عیسائی اور یہودی اپنے ہاں یعنی تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت پاتے ہیں۔